ابو بکر کے علاوہ باقی سب کے بدلے چکا دیے. ابو بکر کے احسانات کیا کیا ہے؟ اور میں نے پچھلے جو بھی عرض کیا تھا کہ ابو بکر کے احسانات میں کوئی رسول اللہ کی ذاتی خدمت نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانا نہیں تھا جو ابو بکر نے لا کے پیش کیا تھا. حضور کے تن پر کپڑا نہیں تھا جو ابو بکر نے لا کر دیا تھا. ایسی کوئی خدمت نہیں ہے. میرے آقا تو وہ ہے کہ جب کائنات میں تشریف لائے تو رحمتیں برسنے لگی، برکتیں نازل ہوئی. ابو بکر کے جملہ احسانات اسلام پر ہے، مسلمانوں پر ہے، ایمان والوں پر ہے، قرآن پر. اور پہنچے تھے سفر ہجرت کے اس احسان پر جو جناب صدیق اکبر کے احسانات کو رسول اللہ نے ذکر کیا کہ غار کے اندر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو قربان کیا اور پھر غار سے نکلے اور رستے کا سفر تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. پیچھے سے مکے کا تیر انداز آیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے جا رہے ہیں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ مکے کا فلاں شخص قریب پہنچ گیا ہے، بڑا قاہر تیر انداز ہے اور آپ کو گرفتار کرنے آیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ نہیں کی، آپ تلاوت میں لگے تھے. وہ اور قریب آیا، جہاں تک کہ وہ دکھنے لگا، پہچان میں آ گیا تو جناب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ قریب آ گیا. حضور نے پھر توجہ نہیں کی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو فکر تھی رسول اللہ کی، اپنی فکر نہیں تھی. حضور قریب آ گیا. جب بالکل قریب آیا تو میرے آقا نے ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا. حضور کا دیکھنا تھا کہ اس کے گھوڑے کی چاروں ٹانگیں زمین میں دھنس گئے اور تیز رفتار گھوڑا کی ٹانگیں جب زمین نے پکڑی وہ نیچے آ گیا. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کیا حضور میں قریب آدمی مکہ میں آپ کی گرفتاری پر 100 کو لینے کا اعلان کیا ہے. میں نے کہا میں آپ کو گرفتار کر کے لے آؤں تاکہ میری غربت دور ہو جائے. میرے آقا نے فرمایا کوئی غریب تو نہیں ہے، میں تو تیرے ہاتھوں پہ کیسے اور کسرا کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں. جی تو اس نے کہا مجھے معاف کر دے، میں واپس چلا جاتا ہوں. رسول اللہ نے معاف کیا، وہ واپس جانے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا. پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ یہ مجھے تو تنخواہ دیا گیا ہے، کچھ دی تو نہیں جائے، ایسی باتوں مجھے فارغ کر دیا ہے. وہ پھر پیچھے آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پیچھے مڑ کے دیکھا. سب سے زیادہ فکر صدیق اکبر پر تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکات تھے، حضور کے سفر تھے، حضور کے ساتھی تھے. حضور پیچھے آ گیا ہے پر میں فکر نہیں کرو. اگر قریب ہے پھر پڑھے نام کے نیچے پھر معافی مانگ، پھر معاف کر دیا. جب تیسری مرتبہ وہ قریب آیا اس کی گھوڑے کی ٹانگیں نیچے گئی تو حضور نے پھر معافی کرانے لگا. حضور نے پھر معاف کر سنے کہا نہیں حضور معافی نہیں، آپ مجھے کچھ لکھ کر دیں. بار بار میرا نفس مجھے مجبور کرتا ہے کہ شاید بھی کوئی نہیں. ادھر 100 اونٹوں کا لالچ ہے، ادھر تو اعلان ہے اور میرا نفس نہیں مانتا، مجھے لکھ کر دیں. حضرت ابوبکر صدیق کے غلام نے اس کے لیے امان لکھ کر دی اور اس کو یہ لکھ دیا کہ کیسے کس طرح کے کنگن تیرے ہاتھوں میں آئیں گے تو غریب نہیں ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آگے چل کر دوپہر کا وقت آیا. تیز دھوپ تھی اور گرمی کی شدت تھی اور نیچے ریت تھی. ایک ٹیلے کے سائے میں رسول اللہ کے لیے چادر بچھائی اور عرض کی حضور یہاں آپ دوپہر کا وقت ہے، یہاں آرام فرمائیں. وہ صرف ایک ٹیلے کا سایہ ہے جس میں ایک بندہ بیٹھ سکتا ہے یا لیٹ سکتا ہے. بندے کے ساتھ دو ہیں، ابوبکر صدیق نے ان کا غلام ہے. ابوبکر نے اور اپنے خود کے غلام نے حضور کے سایہ کا اہتمام کیا اور ایک دور سے بکریوں کا ریوڑ جا رہا تھا اس سے جا کے دودھ لیا اور دودھ جب نکالا تو بکریوں کے تھوڑے سے کر دی
گرمی کی شدت اور اس کے بعد پھر اٹھ کر دودھ نکالا تو انتہائی گرم. انہوں نے پانی لے کر اس کے ساتھ ذرا اس کو پھینٹا، ذرا ٹھنڈا ہوا، کچی لسی بنائی. اتنی دیر میں رسول اللہ نے استراحت فرما لی تھی، کلولا کر لیا تھا. وہ پانی پیش کیا، پانی پیش کیا. اس پورے سفر میں چاہے ان کا ناظر کا گھر ہو، چاہے کوئی بھی مقام ہو، ایک ایسا مقام بھی ہے کہ ایک شخص ابو بکر کو جانتا تھا، رسول اللہ کی طرف سے تعارف نہیں تھا. پوچھا ابو بکر یہ کون ہے؟ جناب اس نے کہا یہ میرے رہبر میں قاضی ہے. یہ بتایا یہ بھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو مشہور تھا. آپ نے ان کا یہ محمد رسول اللہ یہ بھی کہا تھا یہ میرے رہبر ہے، میرے ہاتھی ہے. نبی پاک کے دفاع کے لیے مجلس نے لکھا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا یہ جملہ تولیہ ہے، جھوٹ نہیں ہے. اصل میں رہبر اور ہاتھی تو محمد رسول اللہ ہی ہے. کہا یہ میرے رہبر اور ہاتھی ہے. اوپر بابر کا گھر آیا جو جنگل کے اندر ایک کلی تھی اور اس سے پوچھا کہ تیرے گھر میں کچھ کھانے پہنچنے کا کوئی شے نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے میرے گھر میں. میرا شوہر جو ہے وہ بکری لے گیا چرانے کے لیے. ایک بریل سی بکری ہے جو روڈ میں چل نہیں سکتی تھی، وہ گھر میں ہے. حضور نے فرمایا سے پوچھا کہ اس سے دودھ نکال لیں، اسے کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے کہا مجھے کیا اعتراض ہونا، لیکن اس میں سے دودھ نکلے گا کیسے؟ جب یہ بات سنا سے میں نے بکری کو گوائی اور اس کے تھوڑے کو ایسے پڑا، جیسے جیسے حضور نے بڑھا اور اس کے تھوڑے دودھ سے بھر گئے. اس کا دودھ نکالا اور پیا. حضرات آپ کو علم میں ہونا چاہیے کہ قبر ہمیشہ انسانوں کی مومڑوں کی بنتی ہے. یہ بکری کیونکہ مادر کی بکری حضرت عثمان غنی کے دور تک زندہ رہی اور تمام صحابہ اس بکری کی زیارت کر کر اس کا دودھ برکت کے لیے پیتے رہے. اس کو ذبح نہیں کیا گیا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک وہ بکری زندہ رہی. آپ مطالعہ کر کتنے سال بنتے ہیں کہ 10 سال میں حضور مدینہ میں رہے، 2.5 سال جناب صدیق اکبر کا دور ہے، 12 سال جناب عثمان غنی کا دور مبارک ہے، اور پھر عثمان غنی فاروق اعظم کا دور مبارک ہے، پھر اس کے بعد عثمان غنی کا دور ہے. تب تک وہ بکری زندہ رہی. اور صحابہ کرام کے بارے میں کہا جائے کہ وہ برکت رسول اللہ کی نہیں لیتے تھے. انہوں نے بکری کو ذبح کر کے کھانا پسند نہیں کیا جس بکری جس کے تھانوں سے رسول اللہ نے ہجرت کے سفر میں دودھ نوش فرمایا. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ تک اسی سفر میں، اس سفر میں خادم کی صورت میں، خدمتگار کی صورت میں رہے اور پھر آ کر جب مدینہ پہنچے، خدا کی بستی میں قیام کیا. وہاں بھی رسول اللہ کے آداب کی تعلیم دینے والے کا نام ابوبکر صدیق ہے. وہ ابوبکر صدیق تھے جو بتاتے تھے کہ حضور کو ایسے چل رہا ہے، بے ادبی کرتی ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مسجد کے قیام کے لیے جگہ کا انتخاب کیا. سب سے پہلے معمار کا نام صدیق اکبر ہے. اور پھر مدینہ پاک کے اندر جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کے ساتھ مکہ میں بھی کوئی لمحہ نہیں چھوڑا اور مدینہ میں آ کر تو وقف کر دیا اپنے آپ کو رسول اللہ کے لیے. اور پھر اللہ نے صدیق اکبر کو اعزاز بخشا. 1,24,000 صحابہ میں کسی کو نہیں بخشا کہ 4 پشت صدیق اکبر کی نبی پاک سے آتی ہوئی. باپ سے آتی ہے، خود سے آتی ہے، بیٹا سے آتی ہے، پوتا سے آتی ہے. یعنی 4 نسلوں نے رسول اللہ کا دیدار کر کے ایمان کی دولت حاصل کی ہے. اور یہ اعزاز پوری جماعت سے صحابہ کو کسی کو حاصل نہیں ہوا ہے.